سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو کشمیریوں کے دیے گئے قانونی اور عالمی سطح پر مسلمہ حقوق غصب کرنے سے روکے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ نئے بجٹ میں تجویز کیے گئے اقدامات سے اقتصادی سرگرمیاں بڑھیں گی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 118 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2800 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ چین نے اپنی موبائل ایپس پر پابندی کے بھارتی فیصلے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو اس ناقابل قبول رستے پر چلنے سے روکے جس سے کشمیری عوام کے قانونی اور عالمی سطح پر دیے گئے حقوق مزید سلب ہوں اور جنوبی ایشیا کا امن و استحکام سنگین خطرے سے دوچار ہو جائے۔ آج ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کیا ہے اور وہ اس حوالے سے دوسرے عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے غیر قانونی انضمام کی کوشش کی اور اب 25,000 بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کر کے مقبوضہ وادی کا آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے یہ تمام اقدامات غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور چوتھے جنیوا کنونشن سمیت عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم مسلح افواج اور ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جب بھی پاکستان استحکام کی جانب بڑھتا ہے، وہ قوتیں جو ہمارے ملک میں استحکام نہیں چاہتی بدنظمی پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا کیونکہ اس سے بھارت کی اہمیت کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے لوگوں کی توجہ پاکستان کی جانب موڑنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس اختلاف پر زور دیا کہ وہ بھارت کی سازشوں کو سمجھے۔ جموں و کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین میر شاہد نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے عوام کش ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے ایک بڑی سازش پر کام کر رہا ہے۔ جموں میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ وادی کے عوام سے ملازمتیں، اراضی اور وسائل چھیننے کے لیے ایک خطرناک منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ میر شاہد سلیم نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں متعارف کرائی گئی نئی ڈومیسائل پالیسی اس سمت میں بڑا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے عزم کو کچلنے میں ناکامی کے بعد بھارت اب کشمیر کی معیشت کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں کل سے اب تک علاقے میں کشمیری نوجوانوں کی شہادتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے واگھما میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز ضلع کے علاقے رونی پورہ میں اسی طرح کی ایک کارروائی کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بجٹ میں تجویز کیے گئے اقدامات سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کی راہ ہموار ہوگی۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عالمی اقتصاد بازاری اور ملک کے معاشی مسائل کے تناظر میں ٹیکس فری بجٹ پیش کرنا وزیر اعظم عمران خان کی عوام دوست سوچ کا مظہر ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ 41 ووٹوں کی اکثریت سے بجٹ کی منظوری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہوئے عوام کے درمیان مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کی اور اپنی سیاسی سوچ کے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ مقامی طور پر تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز کی پہلی کھیپ جمعے تک ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے حوالے کر دی جائے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے ایوان کو بتایا کہ مقامی سطح پر تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز، حفاظتی گیئرز اور تشخیصی کٹس درآمد کیے گئے سامان کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم قیمت ہیں۔
ایوان میں حزب اختلاف کے ارکان کے نکات کا جواب دیتے ہوئے توانائی کے وزیر عمر ایوب نے کہا کہ حکومت سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کی پیداوار کا حصہ بڑھانے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بارے میں کہا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اس وقت کمی کی تھی جب عالمی منڈی میں ان کی قیمتیں کم ہوئی تھیں۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے ضمنی بجٹ کے حوالے سے حزب اختلاف کے ارکان کے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت بہتر مالیاتی نظم و ضبط اور نظم و نسق پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا گزشتہ سال ضمنی بجٹ 600 ارب روپے تھا، جبکہ موجودہ حکومت نے اسے پہلے مالی سال میں کم کر کے 450 ارب روپے کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کورونا وائرس اور پیٹرولیم کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اخراجات کے سوا کوئی باضابطہ ضمنی گرانٹ نہیں ہے۔ وزیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور جی ایس ٹی میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی میں نرخ بڑھنے کے باعث کیا گیا ہے۔ جب قیمت نیچے گئی تھی تو پی ڈی ایل 30 روپے تھا، سیلز ٹیکس 17% تھا۔ آج جب قیمت اوپر گئی ہے تب بھی پی ڈی ایل 30 روپے ہے اور سیلز ٹیکس 17% ہے۔ یہ جو قیمت اوپر گئی ہے یہ ٹیکسز جو ہے حکومت نے نہیں بڑھائے اس کے اوپر، یہ عالمی منڈی میں جو قیمت دگنی ہوئی ہے اس کی ایک لیٹ ریفلیکشن آئی ہے ہمارے سسٹم کے اندر۔ ایوان نے آج ختم ہونے والے مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں سے متعلق 71 ضمنی مطالبات زر کی منظوری دی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2800 سے زیادہ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,09,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پنجاب میں 75,501 افراد، سندھ میں 81,985، خیبر پختونخوا میں 26,115، بلوچستان میں 10,426، اسلام آباد میں 12,775، گلگت بلتستان میں 1,470 اور آزاد کشمیر میں 1,065 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 118 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,304 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 20,930 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 98,050 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں ملک کو درپیش معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ آج لاہور میں پنجاب کے توانائی کے وزیر ڈاکٹر اختر ملک سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کی روک تھام کی کوششوں میں ہر شہری شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم متعلقہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد خصوصاً ماسک پہن کر خود کو وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 53 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے 29 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج پشاور میں ایک اجلاس میں دی گئی۔ یہ منصوبے صحت، مواصلات، شہری ترقی، سیاحت کے شعبوں، قبائلی اضلاع کو خوبصورت بنانے اور ان کی ترقی سے متعلق ہیں۔ 6 مختلف منصوبے مزید غور کے لیے ان کے متعلقہ محکموں کو بھجوائے گئے ہیں۔ چین نے بھارت کی طرف سے بائٹ ڈینس کی ٹک ٹاک اور ٹینسنٹ کی وی چیٹ جیسی چین کی موبائل ایپس پر پابندی کے فیصلے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یو لیجیان نے بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران صحافیوں سے کہا کہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ چین کے کاروباری حقوق کی پاسداری کرے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ آج شام رات کے دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران سندھ کی ساحلی پٹی یعنی کراچی سمیت ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج زیادہ درجہ اسلام آباد میں 37 ڈگری، لاہور 34، کراچی 36، پشاور 38، کوئٹہ 39، گلگت 35، مظفر آباد 39، جبکہ سری نگر میں 31، جموں 38، وادی علی میں 27 ڈگری، پلوامہ 31، اننت ناگ 30، شوپیاں 25، جبکہ بارہمولہ میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو کشمیریوں کے دیے گئے قانونی اور عالمی سطح پر مسلح حقوق غصب کرنے سے روکے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ نئے بجٹ میں تجویز کیے گئے اقدامات سے اقتصادی سرگرمیاں بڑھیں گی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔